بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس شہادت سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، درس کیا ہے، ہمیں کیا چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ان دو دائروں کے اندر چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ لگ بھگ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ اسی طرح تر و تازہ ہے، اور آج بھی امت اس حادثے کا جو اثر ہے اسی طرح محسوس کرتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر کربلا ہے، یہ سفر اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ بطور واقعے کے اس پورے سفر کا تذکرہ ایک واقعے کے طور پر کر دینا، یہ بھی بڑی خیر و برکت کا باعث ہے، اہل بیت سے اپنی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اس سے بھی آگے ہمیں جانا چاہیے کہ اس پورے سفر کو ایک واقعے کے طور پر بیان کرنے کے علاوہ جو چیز ہمیں سمجھنی اور سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے پیش کی تھی۔ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، سب کچھ کربلا کے اندر لٹا دیا۔ تو کیا وہ مقصد کیا تھا جس مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قربانی پیش کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس مقصد کو سمجھ جائیں تو یہ صحیح معنوں میں خراج تحسین ہوگا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اس قربانی کو۔ اگر ہم اس مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کے لیے امام نے قربانی دی، تو کچھ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے، کچھ ایسے سوالات کہ جن پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی ہم اس مقصد کو سمجھ سکتے ہیں جس مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم قربانی پیش کی۔ مثلاً ایک چیز بنیادی سوال جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا امام نے یہ قربانی اس لیے پیش کی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت ان کا کوئی ذاتی استحقاق ہے، خلافت کو، تخت و تاج کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص تو اہل بیت سے واقف ہے،
جو اس گھرانے کی عظمت کو جانتا ہے وہ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ منصب خلافت خاندان نبوت کے سامنے، ان کی عظمت اور بزرگی کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ خلافت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، یہ تو ان کے قدموں پر قربان کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عباس آپ کے چچا موجود تھے، ان کے لیے وصیت کر دیتے کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوں گے۔ حضرت علی موجود تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی، اس لیے کہ اس منصب کی ان کے خاندان کے لیے وہ اہمیت ہی نہیں، وہ اس منصب کے خواہاں ہی نہیں تھے۔ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس دور میں کوئی اعتقادی یا تہذیبی سطح پر اس طرح کا کوئی ارتداد برپا ہو رہا تھا، کوئی سوشل چینج اس طرح کی آ رہی تھی کہ لوگ اپنا عقیدہ چھوڑ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، لوگوں کو تہذیبی اعتقادی ارتداد سے بچانے کے لیے امام عالی مقام نکلے؟ یہ بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی موجود ہے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے نصف صدی ہوئی ہے، ابھی آپ کی خوشبو بالکل تازہ ہے۔ صحابہ موجود ہیں جن کے سامنے وحی اتری، جنہوں نے خود اللہ کے کلام کو اپنے قلم کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ایسا معاملہ نہیں تھا، اسلام موجود ہے، لوگوں کے اندر اسلام سے محبت بھی موجود ہے، عدالتیں اسلام کے حکم کے مطابق عمل بھی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بھی نہیں تھی۔ پھر تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کا شخصی کردار ایسا تھا کہ یزید کو تبدیل کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر نکلے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جزوی طور پر تو بات کسی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے جب نظام ٹھیک ہوتا ہے نا، اگر نظام ٹھیک ہے تو برا آدمی بھی بہت زیادہ نقصان نہیں کر سکتا، اور جب نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو اچھے سے اچھا حکمران بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتا۔ نظام کی خرابی یہ بہت بڑی خرابی ہے، لہذا یزید کا شخصی کردار وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کو تبدیل کرنے کے لیے امام کھڑے ہوئے ہوں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب نہ تو امام خلافت کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھتے ہیں، نہ سماجی سطح پر ایسی کوئی خرابی واقع ہوئی ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے امام میدان عمل کے اندر نکلے ہیں، نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ یزید کا شخصی کردار کو اتنی بڑی تباہی کا باعث بننے والا ہے کہ اس کا تبدیل کیا جانا ضروری ہے۔ جب ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں تو پھر امام کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں واقعہ کربلا کا تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً جس مقصد کے لیے میدان عمل کے اندر نکلے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اس نظام خلافت کو بچانا چاہتے تھے جو ان کے نانا نے مدینہ کی ریاست کے اندر قائم کیا، جس کو خلفائے راشدین نے اپنے عمل کے ساتھ مضبوط کیا تھا۔ اس لیے کہ امام یہ سمجھتے تھے کہ اگر آج یہ نظام اس کے اندر انحراف پیدا ہو گیا، آج اگر اس نظام کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو اس کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری ریاست کا نظام تباہ و برباد ہونے کے بعد کوئی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اصل یہ قربانی
اس نظام خلافت کے تحفظ کے لیے تھی۔ کون سا نظام خلافت؟ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، پھر کسی موقع پر اس پر بات کروں گا، لیکن وہ نظام خلافت کے نمایاں خط و خال کیا تھے جس کے تحفظ کے لیے امام نکلے ہیں؟ کہ وہ ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر آزادانہ انتخاب کا تصور ہے، ولی عہدی نہیں ہے، ملوکیت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، بلکہ آزادانہ انتخاب کے ذریعے لوگ حق رکھتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کر لیں۔ جس نظام کی خوبی یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر مشورہ ہے، شورائی نظام ہے، ایسا نظام کہ جس کے اندر آزادی اظہار رائے کی بے باکانہ مثالیں موجود ہیں، کہ خلیفہ کو منبر پر بیٹھے ہوئے بھی ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ایسا نظام کہ جس میں خدا اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بڑے سے بڑا گورنر اور عہدیدار اور خلیفہ جواب دہ ہے، جس میں بیت المال خلیفہ اور حکمران کا ثوابدیدی فنڈ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی امانت ہے جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایسا نظام کہ جس میں قانون کی حکمرانی ہے، ایسا نظام کہ جس کے اندر اعلیٰ اور ادنا سب کو سماجی سطح پر مساوات حاصل ہے، برابری کا منصب حاصل ہے۔ اس نظام کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر نکلے۔ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے پڑھا کبھی نہ ہو یا سنا کبھی نہ ہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر امام اپنی جان بچانا چاہتے تو بچا نہیں سکتے تھے؟ امام اپنی جان بچا سکتے تھے، اپنے خاندان کو قربان ہونے سے بچا سکتے تھے، سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں سے بچ سکتے تھے۔ پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی جان سے بھی زیادہ اہم ہے، ان کے خاندان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ نظام حکومت ہے جو ان کے نانا حضور نے مدینہ کی ریاست کے اندر قائم کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ نظام ایک دفعہ معاملہ ڈی ٹریک ہو گیا، رستے سے ہٹ گیا، تو ایسی تباہی آئے گی کہ جس کا آج لوگ اندازہ بھی نہیں کر پا رہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ امام علی مقام امام حسین کے ویژن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ جو غلطی، جو لغزش اس امت سے کربلا کے میدان کے اندر ہوئی تھی، اس کی سزا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر، یورپ اور مغرب، امریکہ اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگ جمہوریت کے نام پر ایسا نظام وضع کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جس کو آپ اس میں سے بہت ساری چیزیں اسلامی نظام سے اخذ کرتا ہے، لیکن خود مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ جو لغزش 61 ہجری کے اندر ہم سے ہوئی تھی، اس امت سے ہوئی تھی کہ امام کے ساتھ کھڑا نہ ہو کے جو لغزش ہوئی تھی، اس کی سزا آج بھی ہمیں یہ مل رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت ہوگی تو ہوگی، عالم اسلام کے اندر بادشاہت ہے یا پھر ڈکٹیٹرشپ ہے، اور جہاں کہیں جمہوریت آپ کو نظر بھی آتی ہے وہ بھی کنٹرولڈ جمہوریت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی آج بھی ہم 61 ہجری کے اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے جس مقصد کے لیے امام نے قربانی دی تھی۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اس امت کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ نظام خلافت کے حوالے سے یہ امت کتنی حساس ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعزازات گنتے چلے جائیں تو ختم نہیں ہوں گے۔ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں،
کاتب وحی ہیں، اور 20 سال 40 سال میں سے 20 سال پورے عالم اسلام کا ان کی خلافت پر اتفاق ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد 60 ہجری تک پوری امت کا ان کی خلافت پر اتفاق ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے؟ بھائی صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، ان کی ہمشیرہ حضور کے نکاح میں ہے، پوری امت نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا، 20 سال حکمران متفقہ حکمران رہے ہیں، کیوں نہیں امت نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے، صرف ایک چیز کہ ان کی خلافت اس اصول کے مطابق منعقد نہیں ہوئی جسے ہم الخلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، کہ نبوی اصول اور قانون کے مطابق حکمرانی کیسے قائم ہوگی کہ بیعت پہلے ہے، اقتدار بعد میں ہے، لیکن ان کی حکمرانی کیسے قائم ہوئی کہ اقتدار ہے اور اس کے زیر سایہ انہوں نے لوگوں سے بیعت لی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک اصول پامال ہوا، باقی ساری ان کی سیاست آپ پڑھ لیجئے، ان کے دور حکمرانی کو پڑھ لیجئے، آپ کو بالکل خلفائے راشدین کا طریقہ نظر آئے گا، لیکن ایک اصول کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں امت ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتی۔ تو آپ سوچئے کہ امام علی مقام امام حسین جیسا دور اندیش لیڈر یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک اصول کی پامالی کے نتیجے میں اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، خلافت ملوکیت کے اندر بدل گئی، خلافت نے بادشاہت کا روپ اختیار کر لیا، تو پھر یہ امت ایسے رستے پر چل پڑے گی کہ بعد میں اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ اس نظام کو بچانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل کے اندر نکلے۔ پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شعوری طور پر سمجھنی چاہیے، وہ امام کی قربانی کا مقصد ہے۔ اگر ہمیں وہ مقصد ہی پتہ نہ ہو تو ہم ان کے مشن پر کیسے چلیں گے؟ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے اور اس شہادت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ تو اتنے اسباق ہیں اس میں، اتنی چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ میں اپنے انداز میں بات کروں گا، اس پر مختلف اہل علم نے اپنے انداز میں بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سب سے بڑا سبق جو ہمیں امام کی شہادت اور اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے عملی طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ تاریخ میں زندہ رہنے کا طریقہ اور اصول اور ہیں، اور اپنے دور میں زندہ رہنے کا تقاضا اور ہے۔ اپنے دور میں زندہ رہنا بڑا آسان ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں لائی گلی وہ نال چلی۔ اپنے دور میں آپ زندہ رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات کے رو میں چلتے چلے جائیے، کمپرومائز کرتے چلے جائیے تو آپ خوش رہیں گے۔ لیکن تاریخ میں کون زندہ رہے گا؟ کربلا کے میدان سے ہی سمجھ جائیے، تاریخ میں ابن حر کو ایک لمحہ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب ابن حر یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام ہی حق پر ہیں اور سچ پر ہیں، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر وہ مرد مجاہد امام علی مقام امام حسین کے ساتھ شامل ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا وجود مٹی کے اندر ملنے والا ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، اس جنگ کے نتیجے میں شہادت لازمی ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ اب جن لوگوں نے جانیں بچائیں وہ زندہ رہے، لیکن تاریخ میں کون امر ہوا؟ ابن حر، امام حسین آپ کے ساتھ تھی،
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ اگر اپنے دور میں زندہ رہنا ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں، اور اگر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر اس کے تقاضے اور ہیں۔ تمہیں باد مخالف سے گھبرانا نہیں ہے، باطل کی طاقت سے کانپنا نہیں ہے، حق کو حق سمجھنے کے بعد حق کی نصرت اور تائید کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ امام علی مقام امام حسین نے ہمیں کربلا کے میدان کے اندر سے یہ سبق دیا۔ دوسری بات، امام کی شہادت سے جو سبق ہمیں لینا ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ نظریات کے مزارات پر مجاور بن کر بیٹھ جانا یہ کوئی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ یار مجھے یہ بتائیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے بڑا دربار کوئی دنیا میں ہے؟ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والا، حسب نسب والا، عظمت اور شانوں والا کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ اگر امام ادھر تشریف رکھتے تو نذرانوں کی کوئی کمی تھی؟ یزید تو ترلے لے رہا ہے کہ آپ صرف بیعت کر لیں، جو آپ چاہتے ہیں سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ لیکن امام نے بتا دیا، ہم کو یہ سبق دیا، اور یہ پیغام ہے محراب اور منبر کے وارثوں کے لیے، علماء کے لیے، ہمارے انٹلیکچوئلز کے لیے، گدی نشینوں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے، صوفیاء کے منصب پر فائز ہونے والے اور ان کی نیابت کرنے والوں کے لیے کہ نکل کر خانقاہوں سے، یہ اقبال نے جو بات کی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ اگر سجادہ نشین بن کر بیٹھنا کوئی بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہوتی اور یہی سب کچھ ہوتا تو اس سے بڑا منصب کسی کے پاس نہیں تھا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین وہ دربار بھی چھوڑا، وہ شہر بھی چھوڑا، رشتہ دار عزیز و اقارب بھی چھوڑے، سارے مفادات بھی قربان کیے اور کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کی طرف اپنا سفر کیا۔ یہ کس لیے ہے؟ امت کو یہ سبق دیا کہ اصل عظمت جو ہے وہ انسان کے کردار کی ہوتی ہے، حسب نسب کوئی شک نہیں کہ امام جیسا حسب نسب کسی کا نہیں ہے، کہ جو خود جنت کے جوانوں کا سردار ہو، جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہو، جس کا بابا علی شیر خدا ہو، جس کا نانا نبی آخر الزماں ہو، اس کی عظمت اور بزرگی کے کیا کہنے۔ لیکن امام نے عملی طور پر بتایا کہ انسان کی اصل عظمت اس کے کردار کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کردار نہیں ہے تو حسب نسب اور باقی ساری چیزیں پس منظر میں چلی جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عملی طور پر ہمیں یہ سبق دیا کہ نظریات کو قبروں میں دفن کر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جانا یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ آپ برِ صغیر کے اندر نظر ڈال کے دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جس دربار کے ساتھ کوئی مسجد نہ ہو، مدرسہ اور تعلیمی ادارہ نہ ہو، سمجھ لیجیے وہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، فراڈ کر رہے ہیں دین کے نام پر، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن ہیں وہاں پر، مت دھوکہ کھائیے۔ امام علی مقام امام حسین کی سیرت سے سیکھیے، سمجھیے کہ دربار پر بیٹھ جانا مجاور بن کر یہ عظمت نہیں ہے۔ عظمت یہ ہے کہ محمد عربی کے دین کو بچانے کے لیے اگر کربلا کے میدان کے اندر بھی نکلنا پڑے تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے۔ یہ سبق ہمیں امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے ملتا ہے کہ بڑا شکوہ ہوتا ہے ہمیں، جی میں تو اکیلا ہوں، ہم تو تعداد میں تھوڑے ہیں۔ تو امام نے عملی طور پر ہمیں یہ سبق دیا کہ سچائی اپنے اظہار کے لیے تعداد کی محتاج نہیں ہے،
سچائی بذات خود ایک طاقت ہے، اور جب کوئی انسان حق اور سچ کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اور سچائی کی قوت کو پہچان لیتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ جو سیٹسفیکشن اس کو حاصل ہوتی ہے اس کا لطف صرف وہی لے سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں بھی اس کے مخالف ہوں، وہ تنہا کھڑا ہو کے جو سرور محسوس کرتا ہے، جو عزت محسوس کرتا ہے، جو اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے عملی طور پر بقول شاعر کے یہ ہمیں یہ سبق دیا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اپنے حصے کا کام کرو، یہ نہ دیکھو کہ میں اکیلا ہوں، ہم تھوڑے ہیں، اپنے حصے کا کام کرو۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب دیکھ لیا آپ نے کابل کے اندر، دیکھا آپ نے دنیا کی متحدہ فوج اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتا ہے، کس طرح اللہ رب العزت کی نصرت اترتی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد کی پرواہ نہیں کی، یہ دیکھا کہ موقف حق ہے، سچ ہے، پھر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات ایک اور چیز جو ہمیں امام کی شہادت سے سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ جب لیڈرشپ غلطی کرتی ہے نا، جب بڑے غلطی کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کسی نہ کسی درجے میں ہم سب لوگ گھر کے اندر، محلے کے اندر، شہر اور ٹاؤن کے اندر، ملک کے اندر، امت کے اندر جس درجے میں جس شخص کو کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہے اس ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام عالی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر عملی طور پر ہمیں یہ سبق دیا کہ یاد رکھنا کہ جب لیڈرشپ غلطی کرتی ہے، رہنما لمحوں کی خطا کرتے ہیں لیکن ان کے ماننے والوں کو صدیوں اس کی سزا ملتی ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو کشمیر میں دیکھ لو، شیخ عبداللہ نے جو کیا اس کا نتیجہ آج اس کا بیٹا فاروق عبداللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی ہندوستان کے ساتھ شامل ہو کر، جناح نے ٹھیک کہا تھا۔ ماسٹر تارا سنگھ کی غلطیوں کی سزا سکھ قوم کو جس طرح ملی ہے آپ سارے اس سے واقف ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لیڈرشپ غلطی کرتی ہے تو پھر اس کی سزا صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ جو غلطی، جو لغزش کربلا کے اندر بحیثیت قوم اور امت ہم سے سرزد ہوئی، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی تلافی نہیں ہو پا رہی۔ ہم اب بھی اس نظام خلافت کو اور اس پورے پولیٹیکل سسٹم کو واپس نہیں لا سکے جس کا تحفظ کرنے کے لیے امام عالی مقام کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گویا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، اس قربانی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے جو اقبال نے کہا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ جب کوئی قوم بحیثیت قوم کرپٹ ہو جائے، معافی مانگتا ہوں لیکن اس کو مثبت انداز میں دیکھیے، ہم میں سے ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے خطرہ ہے، فلانے سے خطرہ ہے، سیکولر حکمرانوں سے خطرہ ہے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں اسلام سے محبت ہونے کے باوجود بھی ہم صرف اتنا اسلام چاہتے ہیں جس سے کچھ ہمارا کام چلتا رہے، مسلمانوں کے اندر شمار ہوتے رہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر یہ قربانی دے کے ہمیں یہ بات سکھائی، اسلام پورا پیکج ہے،
جب تک اس کو بطور پیکج کے تم قبول نہیں کرو گے اس کی خیر و برکت تمہیں اس وقت تک نصیب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا داری ہے اور یہ دین داری ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے اسلام میں۔ جس کو آپ دنیا داری سمجھتے ہیں جب وہ اسلام کے حکم کے مطابق ہو تو وہ عین دینداری ہے، اور جس کو آپ دینداری سمجھتے ہیں اگر خدا اور رسول کے حکم کے برعکس ہو تو وہ دنیا داری ہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دینداری ہے نا، کہ میں دین کی دعوت اور تبلیغ آپ کو تذکیر کر رہا ہوں، لیکن اگر یہی کام میں صرف اور صرف مشن کی بجائے لوٹ مار کے لیے کروں، پیسے بنانے کے لیے کروں، تو بھائی یہ جسے آپ دینداری سمجھتے ہیں یہ بالکل دنیا داری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر غور کریں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کریں۔ اسلام پورا پیکج ہے، اس میں دین اور سیاست کی دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے نفاذ کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس نظام کو واپس لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اسلام میں تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ہمیں یہ ہے کہ یہاں تو قاتل کی گردن اڑے گی لازمی، یہاں تو بدکار کے لیے کوڑے ہیں اور رجم ہے، یہاں تو دوسرے پر الزام لگانے والے کے لیے حد قذف ہے، یہاں تو ظالم کو عبرت کا نشان بنا دینے کا حکم ہے۔ خود ہم لوگ اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ اگر یہ خوف نہیں ہے تو کیوں اس دین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے جس پولیٹیکل سسٹم کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین نے قربانی دی، اگر ہم حسینی کہلاتے ہیں، اس مشن پر کھڑے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اپنے اپنے دائرے کے لیے اندر جتنی ہماری اوقات ہے کیوں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کیوں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین نے گویا کہ اقبال نے جو ترجمہ اس کا کیا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ جب کوئی قوم بحیثیت قوم خرابی کی طرف چلی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے وہ خود اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات جو امام کی شہادت سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ اصل قربانی اجتماعی کاز کے لیے ہوتی ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے ہر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کے لیے جب کھڑی ہوں گی تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، امت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، ملک کے لیے جب کھڑے ہوں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ لیکن جب لوگ اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی ان کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوگا۔ اصل قربانی وہ قربانی ہے جو اجتماعی مفاد کے تحفظ کے لیے ہو، ذاتی مفاد اور ذاتی مقصد کے لیے نہ ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مفادات سارے قربان کر دیے، پورا پیکج موجود تھا، مسترد کر دیا۔ وہ دربار چھوڑا جو دنیا کا عظیم ترین دربار ہے، وہ شہر چھوڑا جو عظمت میں کوئی برابر نہیں ہے دوسرا شہر اس کے، کس لیے کہ ایک اجتماعی مقصد کے احیاء کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ یہ بتایا کہ اصل قربانی یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے سوچیں، امت کے اجتماعی مفاد کے لیے سوچیں۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور بہت بڑی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انسان کی عظمت ٹھیک ہے، حسب نسب ٹھیک ہے، اور امام علی مقام کا حسب نسب اور اس حوالے سے جو ان کی عظمت ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، لیکن اصل عظمت انسان کی
حسب و نسب سے بہت آگے جا کے وہ انسان کا کردار ہے، وہ انسان کی اجتماعیت کے لیے قربانی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ عظمت ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت آج بھی ان کے غم کے اندر اسی طرح آہوزاری کرتی ہے، امت آج بھی ان کے غم کو اسی طرح محسوس کرتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار کی عظمت کے ساتھ تاریخ کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا، اجتماعیت کے لیے قربانی پیش کی۔ میں بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے یہ اس وقت بیسک ہیومن رائٹس میں سے بہت بڑا حق ہے، مگر اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ جو گفتگو ہے جن شرائط کے ساتھ، حالانکہ اب ان کی شرائط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو شرائط وہ پیش کرنا چاہ رہا ہے مغرب اور یورپ، وہ کیا ہے؟ جی ہم دیکھیں گے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کریں گے؟ اگر طالبان اس رستے پر ہیں تو کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ پیغام تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یہ تو کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ بنیادی انسانی حق کے لیے قربانی کس نے کی کربلا کے اندر؟ کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنائے، یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ تو بنیادی انسانی حق کے لیے سب سے عظیم آواز جو کربلا کے میدان کے اندر اٹھی وہ امام علی مقام امام حسین کی تھی۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ مقصد شہادت کو سمجھیں تو پھر امام کی عظمت واضح ہوگی، شہادت کے اسباب کو سمجھیں تو پھر ہمیں اپنے لیے گویا کہ نشان منزل ملے گا، ہم سیکھیں گے امام کی شہادت سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔